الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ كما قال الله تعالى في نفسه السورة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین اکرام، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں جو ہمارا ہفتہ واری پروگرام الخیر مسقط کی سرزمین پر منعقد ہوتا تھا، فی الحال موجودہ صورتحال کے پیش نظر موقوف ہے، لیکن گزشتہ ہفتے سے ہم نے سلسلہ دوبارہ شروع کیا ہے آن لائن. اس وقت ہم سیرت نبی میں مدنی دور سے گزر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعات آپ نے سنے ہیں، پھر اس کے بعد میں دوسرا پروگرام میں آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل آیتیں نازل فرمائی تھیں اس کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو اقدامات کیے ان کی تفصیلات آپ نے جانی. پہلا سال مکمل ہوا، پہلی ہجری دوسری ہجری میں داخل ہو رہے ہیں. دیکھیے، ایک بات ذہن نشین رہے، یہ جو میں نے سیرت کو قرآن سے جوڑ کر ایک خاص انداز میں پیش کرنے کی ایک طالب علمانہ کوشش کی ہے، صرف اس لیے کہ آج کے نوجوان کو جو انگریزی میڈیم کا تعلیم یافتہ ہے اور آج کی نوجوان نسل کو یہ چیز سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے سمجھ میں آ جائے. نمبر ایک، کچھ واقعات ذہن نشین ہو جائیں، قرآن مجید کے سوروں کا خلاصہ سمجھ میں آ جائے، اور اسے پتہ چل جائے کہ ہمارے نبی کی زندگی کا، سیرت طیبہ کا خصوصی تعلق قرآن مجید کے احکامات سے ہے، اللہ کی تعلیمات سے ہے. جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن ایک تھیوری ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک عملی نمونہ ہے، پریکٹیکل ایگزامپل ہے. جو اللہ حکم دے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتائیں گے، اور امت سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ بھی اپنے نبی کے طریقہ کار پہ چلیں. اب نبی کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام ہیں ہمارے ہاں، خلفائے راشدین کا دور گزرے گا وغیرہ وغیرہ، گفتگو چلتی ہے. تو دوسری ہجری میں تقریباً 4-5 مہینے گزرے ہوں گے. اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا تھا، آپ نے سیریا بھیجنا شروع کیا. سیریا کہتے ہیں وہ چھوٹی سی بٹالین فوج جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے تھے، بلکہ اس پر کسی صحابی کو کمانڈر مقرر کر کے بھیجا جاتا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد میں تقریباً دوسرے سال کے اس حصے میں یہ حکم دیا جب سورہ حج کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. بات کلیئر ہو گئی، اللہ نے اجازت دی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اس کو معلوم تھا کہ امت مسلمہ میں ایک دور ایسا بھی آئے گا اس میں مجھ جیسے کمزور ایمان کے لوگ ہوں گے، تعویلات نکالنے والے ہوں گے، بات کا بتنگڑ بنانے. اجازت دی گئی ہے. ارے اللہ حکم دیتا تو میں بتا دیتا، دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتا. ہے کوئی جواب؟
دیکھیں تعویلات، اب یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، اس زمانے میں بھی ہوا تھا۔ قرآن کا مطالعہ جب ہم کریں گے وہ سب آیتیں آئیں گی۔ یہ حرکتیں کر کے وہ منافق کہلائے، خدا نخواستہ ایسی حرکتیں ہم سے نہ ہوں کہ قول ایک فعل ایک، اللہ کو ٹوکنا پڑے، پھر قرآن اتار کر، آیت اتار کر اللہ کو ٹوکنا پڑے کہ تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے ہی نہیں۔ تو دوسری ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حکم سے سریے جا رہے ہیں، مختلف سریے مختلف ناموں سے جو صحابہ کرام کے نمائندگی میں بھیجے گئے، ان میں سے ایک سریہ حمزہ ہے، حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کی نگرانی میں ایک بھیجا گیا۔ یہ مغازی کی کتابوں میں تفاصیل آپ کو مل جائیں گی۔ ایک اور سریہ تھا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، پھر ایک سریہ سعد بن ابی وقاص، اور ایک غزوۃ الابوا۔ یہ کچھ ابتدائی چند باتیں واقع ہوئی ہیں۔ بہرحال اس دور میں دوسرے سال دوسری ہجری میں اللہ تعالیٰ نے دو حکم دیے ہیں، اس پر تھوڑا توجہ کیجیے آپ۔ ایک حکم کا تو امت مسلمہ کا ایک ایک فرض مانتا ہے، وہ جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے فرض ہو گئے۔ میں یہاں تھوڑی سی ایک وضاحت کرنا چاہوں گا، یہ فتویٰ نہیں پلیز، میں قرآن اور حدیث کا ایک معمولی طالب علم، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جو باتیں مطالعے میں ایک خاص زمانے میں دی ہیں، پڑھنے کا موقع عنایت کیا ہے، جو سمجھ میں آئی ہیں، اور مستند کتابوں سے میں نے پڑھا ہے، تفاسیر ہوں، ترجمے ہوں، یا احادیث کی ساستہ کی کتابیں ہوں، اس لیے بڑے اطمینان سے قلب کے ساتھ میں بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے طالب علم کی بات سمجھ کر اسے رکھیے۔ یہ علماء کے مقابلے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ اب جس نے جو رائے دی وہ اپنی جگہ، آپ ان کو برحق سمجھیے، میری رائے پر غور کیجیے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی یہ لگتا ہے کہ رمضان سے کچھ پہلے نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے اور کنڈیشن یہ رکھی کہ بیمار ہو مت رکھو، سفر میں ہو مت رکھو، بیمار بھی نہیں ہو، سفر میں بھی نہیں ہو، گھر میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہو، صحت تندرستی کے ساتھ روزے رکھنا نہیں چاہتے۔ دیکھیے کوئی دوسرے عقیدے والوں کا روزہ نہیں کہ وہ چند گھنٹے روزے رکھ لیے، اس میں کچھ کھا لیے، جوس پی لیے اور روزہ ختم ہوگا، نہیں۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے جو روزے فرض کیے ہیں، اس کی نوعیت ہی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے۔ فجر کی اذان کے پہلے ہی کھا پی لیا جائے، مغرب کی اذان تک۔ اب جب سے ہم گلف میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تقریباً 14-15 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا، آپ کا بھی 13 گھنٹہ تو ہو ہی جاتا۔ 13 گھنٹے ایک انسان سالہ سال سے باپ دادا بھی اور ہم کھاتے پیتے چلے آ رہے ہیں، اچانک حکم ہے کہ اب کچھ کھانا نہیں پینا نہیں، کیا خیال ہے؟ سارے کے سارے یکساں پابندی، مشین ہے، روبوٹ ہے؟ نہیں، تو اللہ نے چھوٹ دے دی۔ یہ پہلے دوسری ہجری میں یہ وہ حکم آیا ہے، دوسری ہجری رمضان سے کچھ پہلے آیا کہ چند دنوں کے روزے ہیں تم پر فرض کیا گیا، اور یہ تم پر پہلی مرتبہ نہیں ہے، دوسرے انبیاء ہر نبی کی امتیوں پر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اس سے توقع یہ ہے کہ تم خدا کی موجودگی کا ہر پل احساس رکھو۔ رہتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رہتا ہے، اللہ دیکھ لے گا۔ ناشتہ سحری کر رہے تھے، گوشت کا ریشہ داڑھ میں اٹک گیا، دانت میں پھنس گیا، ظہر کا وضو کرنے گئے، نکل کے آ گیا منہ میں ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ اس کو نگل لوں میں، کلی کرنے کے بہانے نگل لوں میں، جبکہ آپ جانتے ہیں رمضان میں غرارہ نہیں کیا جاتا، عام وضو میں غرارہ کیا جاتا ہے، رمضان کے وضو میں غرارہ نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ کہ ہلکا سا ایک خطرہ بھی پانی اتر جائے گا، حلق کے نیچے تری چلی جائے گی تو روزہ خراب ہو جائے گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہ دنیا کا CCTV کیمرہ نہیں ہے کہ بیٹری فیل ہو گئے تو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے دیکھ رہے ہیں تم کو، اس کے ناراضگی سے بچو، احتیاط ہو رہے۔
ساتھ میں اللہ کو پتہ ہے انسان کا خالق ہے، مالک کو جانتا ہے، کچھ لوگ نہیں بھی رکھے. اور مدینہ کا ایک فیکٹر تو آپ جانتے ہیں، مسلمانوں کے 2 گروہ ہو چکے ہیں، خالص مومنین جن میں مہاجر انصار دونوں شامل ہیں، اور ایک منافقین کا گروہ. اب یہ برائے نام تو شامل ہو گئے ہیں اسلام کی گاڑی میں، لیکن دل پر طبیعت ادھر نہیں آتی، دل نہیں چاہتا. انتظار میں ہے کہ کوئی قوت آئے اور اسلام کا خاتمہ کر دے، پھر ہم اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ کے چلے. وہ نہیں رہیں گے، کیا کریں گے؟ ان کو ایک چھوٹ دے دی گئی. اور ایک بات یاد رکھیں، جو منافق ہوتا ہے نا بڑا کنجوس ہوتا ہے، اس پہ پیسے کا خرچہ جان نکل جاتی ہے اس کی پیسے کے بارے میں. تو اللہ نے ایک کنڈیشن لگا دی، صحت بھی ہے، سفر بھی نہیں کر رہے ہو، ہٹے کٹے ہو، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، ایک آدمی کو کھانا کھلا، مسکین کا کھانا کھلا دیا جائے. پھر بھی تاکید کیا کی اس آیت میں، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. دیکھو اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر ان کو تم تعلق، اگر تم جانتے ہو. اس کے فوری بعد والی آیت، اس پہ غور کیجیے آپ. اللہ تعالیٰ نے تیسری ہجری میں رمضان سے کچھ پہلے نازل فرمائی ہوگی، اور شاید اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہوگا، لوگوں تم پر ایک برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے لازم روزے رکھنے پڑے، الا یہ کہ سفر میں ہو یا مریض ہو، اگر ہے تو ایام اخر دوسرے دنوں میں روزہ پورا کرو. میں آپ کو بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اب اللہ نے دوسری ہجری میں رمضان سے پہلے روزے تو مہینے کے فرض کیے، پھر گنجائش بھی دے گی، چاہے تو روزہ رکھو ورنہ فدیہ دے دو. اور درمیان میں اللہ فرما نہیں رکھو، ابھی 1 مہینہ پورا ہی نہیں ہوا، رکھو. کیسے رکھو؟ اور جس نے ابھی تک فدیہ دے دیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہ بات سمجھانے کے لیے، دیٹس آل. چلیے آگے بڑھی. ایک آیت تو یہ نازل ہوئی، پھر اللہ ہمارا خالق مالک ہے، وہ جانتا ہے یہ مسلمان لفظوں میں کھیلیں گے، اجازت دی گئی ہے. تو دوسری آیت نازل ہو گئی، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. ہم نے قتال کا حکم بھی لیا. اصل ہو رہا کیا تھا، مدینہ میں گفتگو چلتی، یہ مکے والے ہم پر اتنا ظلم کر رہے ہیں، ہم اللہ کے گھر کی زیارت کو نہیں جا سکتے، پریشانی میں ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے اگر ہمیں حکم دیا ہوتا تو مزہ چکھا دیتے ان کو. آئی نو سورہ بقرہ کے مطالعے کے دوران میں یہ آیتیں بھی، ان کے جو باتیں میں آپ کو تمہیداً بیان کر رہا ہوں، وہ تب آئیں گی آپ کے ساتھ. اللہ نے حکم دے دیا، لیکن ان دونوں چیزوں کا، دونوں آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور فرق محسوس ہوگا کہ کیا بات کہی گئی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جسے تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں تقویٰ کی صفت پیدا. دوسری آیت، کتب علیکم القتال کتب علیکم الصیام کتب علیکم القتال. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار گزرا. ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے، وہ تمہارے لیے بہتر ہو. ایک چیز کو تم پسند کرتے ہو، اس میں تمہارے لیے خرابی ہو، برائی ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. 2 آیت ایڈوانس میں نازل ہو. بتائیے پھر اس ضمن میں اب چونکہ مدینے کا ایک ایڈمنسٹریشن سیٹ ہو چکا ہے، ایک معاہدہ ہو چکا ہے میثاق مدینہ تمام اطراف و اکناف کے قبائل کے ساتھ، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ ایڈوانس میں ایک حکم دے رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تیاری کیجئے کہ ان قریب وقت آنے والا ہے، آپ کو جنگ کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے ہیں. ایک سورہ نازل کی، نام بڑا پیارا ہے، ہمارے نبی کا نام، سورہ کا نام ہمارے نبی کا نام ہے، سورۃ محمد.
موجودہ قرآن میں یہ 47 نمبر پر ہے، اور میں نے اپنی ترتیب کے لحاظ سے اس کو مدینہ منورہ میں 92 نمبر پر لیا، 92 نمبر، 38 آیات ہے۔ آئیے اس سورہ کا جائزہ۔ میں نے کیوں، اصل اس سورہ کے نزول سے پہلے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 کیوں آپ کو سنائی؟ کیوں سنائی؟ اس کی دلیل سورہ محمد میں ہے۔ آئیے دیکھیں سورہ، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دی۔ اب قیامت تک کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر جنتی قرار نہیں ہو سکتا، نہ اس کا ایمان مکمل۔ یہ آیت سنیے، دوسری آیت، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہ سیئاتہم واصلح بالہم، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور وہ سر ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ نے ان کی تمام برائیاں، ماضی کی، کفر میں جو قتل کیا، بدکاریاں کی، ڈاکے ڈالے، چوریاں کی، شرابیں پی، سب معاف، سب معاف، سارے گناہ معاف، اور ان کا حال درست کر دیا۔ اللہ جانتا ہے۔ دوسری ہجری ہے، ان قریب ایک بڑا مارکہ پیش آنے والا ہے، اور یہ مارکہ حق و باطل کا مارکہ ہو، اس کے لیے تیاریاں کرنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس میں، اے اہل ایمان، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو، گردنیں مارو۔ یہ جملہ ابھی سمجھ میں آنا مشکل ہے، مسلمان کافر آسانی ہے گردن اڑانے میں۔ جنگ بدر میں باپ بیٹے کے سامنے ہے، بھائی بھائی کے سامنے ہے، چچا بھتیجے کے سامنے ہے، سسر داماد کے سامنے ہے۔ گردنیں اتریں گی تو اپنوں کے ہاتھ سے اتریں گی۔ آج نہیں ہے وہ معاملہ، لیکن صحابہ اکرام کو بہت بڑی قربانیاں دینی پڑی، اور دی، یہ قربانیاں دی انہیں، تبھی تو جا کر اللہ نے فتویٰ دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی۔ دشمن سے مٹ بھیڑ ہو تو پھر تیار ہو، گردنیں اتارو۔ کب تک اتارو؟ جب تک حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، جب تک کہ ان کی قوت کو کچل نہ دو، اور جو ہتھیار ڈال دیں ان کو مضبوطی سے باندھ لو۔ اب تمہیں اختیار ہے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، احسان کر کے انہیں چھوڑ دو قیدیوں کو، یا پھر فدیہ لے کے چھوڑو انہیں۔ لیکن کب؟ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جنگ اپنے، لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، یعنی دشمن ہتھیار ڈال دے، آپ کے ڈسپوزل پہ اپنے آپ کو دے، تو تم کرو، چاہے تو فری آزاد کر دو، چاہے تو ان سے معاوضہ لے لو۔ اللہ چاہتا تو ان سے خود نمٹ لیتا تھا، لیکن جب وہ کفر کے ہو کر قربانیاں دیتے ہوئے جان مال کی تمہارے پاس لڑنے آئے ہیں، تو تم بھی تو کچھ کرو۔ اور پھر جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کر رہا، پہلے سے بتا دے رہا۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا آئندہ جو جنگیں ہوں گی میرے نبی کے ساتھ یا نبی کے کسی بڑے صحابی کے ساتھ سپہ سالار کی حیثیت تو تم جاؤ گے لڑنے، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سب جائیں گے اور بغیر ایک معمولی سے زخم کے واپس آ جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے آپ لڑ رہے ہیں وہ بھی لڑ رہا ہے، وہ قوت کا استعمال کر رہا ہے، اس کے پاس ہر قسم کے ہتھیار ہوں گے، بچنا پڑے گا۔ اور دعویٰ اگر اس کا چل گیا تو آپ کا مسئلہ
جان کے لیے نہیں، جان تیار رکھو دینے کے لیے. یہ بازی موت کی بازی ہے، جو کچھ ہے لگاؤ داؤ پر. اگر جیت گئے تو کیا کہیں گے، غازی کہلائیں گے، مال غنیمت بے تحاشا ملے گا، غلام، کنیزیں، مال، متا، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، گھوڑے، سب. ہارے بھی تو بازی مات نہیں، اور اتفاق سے جنگ ہار گئے. کیا ہوگا؟ قتل کر دیے جائیں گے. تو جیسی پہلا خطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کا حکم آ جائے گا، قیلت قل الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کی مدد کرو. اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ کون کہہ دے گا سارے مسلمان؟ نہیں. ہم نے آدم کو بھیجا تھا علیہ السلام، انہوں نے اپنی اولاد کو تعلیم دی. ایک زمانے کے بعد بگڑ گئی نسل انسانی. شیطان نے ورغلایا، نفس نے ورغلایا، دنیا کی رنگینیوں نے ورغلایا. اب حصے مختلف گروہ ہو چکے ہیں، بن چکے ہیں، اپنے اپنے عقیدے گھڑ لیے ہیں. اب ہم نے خالص دین دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. لہذا اب تم مدد کرو، اللہ کی مدد کرو، نبی کے ذریعے، نبی کے ساتھ. اور جب نبی بھی اللہ کے پاس لوٹ جائے تو تم اپنے دین کی مدد کرو. دین کی مدد کرنا اللہ کے رسول کی مدد کرنے کے برابر ہے. اور جب یہ کام تم کرو گے تو یثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو مضبوطی دو. کہاں ہو رہے گا؟ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، آپ اور میں بیٹھ کر ان کو ٹیررسٹ، فنڈامنٹلسٹ، کیا کیا فتوے دیتے ہیں بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جانے کے. میری امت کا ایک گروہ قیامت تک اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا رہے. نہ ظالم کا ظلم روک سکے گا، نہ عادل کا عدل روک سکے گا. کون کر رہے ہیں؟ مسقط کی سرزمین پر، گھروں میں اے سی، ایئر کنڈیشنرز کے اندر، نرم بستروں پر، گاڑی میں اے سی، آفس میں اے سی. ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں. یا جو جہاد کرنے والے محاذوں پہ ایک ایک گھر سے جنازے اٹھ چکے ہیں، کوئی فرد صحیح و سالم نہیں ہے وہاں پر. لیکن ان کی غیرت دیکھیے کہ آج تک اس قوم کی ایک عورت پردے پر آ کر روتے ہوئے نظر نہیں آئی، ٹی وی کے سامنے، کسی چینل والے کے سامنے نہیں آئی کہ میری یہ مصیبتیں ہیں، میرے گھر کے سہارے چھین گئے، قتل کر دیے گئے، زخمی ہیں، اپاہج ہیں. نہیں، یہ ہوتی ہے مرد کی غیرت، اسلام کی غیرت. کبھی دیکھا ہے آپ نے ان خواتین کو؟ ارے 20 سال سے جنگ چل رہی ہے، اس سے پہلے کا بھی لگا لیجیے پہ وقفہ. ایک ایک گھر سے کئی جنازے اٹھ چکے ہیں. بات یوں ہوتی ہے، اللہ کی مدد کرو. ہم نے ان کو بیوقوف سمجھا، پہاڑی علاقے رہنے والے ہیں، ان کے پاس کیا ہے، دین کا کیا ہے. 4 انسٹرومنٹ کو آپریٹ کرنا آ گیا تو ہم قابل بن گئے. کمپیوٹر چلا لیا تو اپنے آپ کو 30 مارکہ سمجھنے لگے. کچھ پڑھ لیا، کیا پڑھا ہے میں اپنے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایم اے کی تعلیم، میں نے ڈگری لی ہے ہندوستان کی انتہائی مشہور ورلڈ فیم یونیورسٹی سے، جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی سے. کیا پڑھا میں نے؟ ماسٹر کی ڈگری میں ایک طوائف کی داستان ناول مجھے پڑھائی گئی. پڑھانے والے سارے مسلمان، سارے لیکچررز، ریڈرز، پروفیسر سارے مسلمان. کیا پڑھایا مجھے؟ طوائف کی داستان، شاعری کے اشعار، عشق و محبت کی باتیں. یہ اب بتائیے جوانی کے اس حصے میں جہاں پر میں اب یہ ڈگری لے کر میدان عمل میں قدم رکھنے جا رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں؟ لیکن ناز تھا ایک زمانے تک، نام کے آگے بڑے فخریہ لکھا کرتے تھے، صاحبزادہ محمود، ایم اے عثمانیہ. آج شرم آتی ہے. پہلی مرتبہ قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ جب پڑھا تو پتا چلا کہ اپنی جہالت پر رونا آیا. کس بل بوتے پر، کس بنیاد پر تم اپنے آپ کو قابل سمجھ رہے تھے؟ ارے اصل علم تو اس قرآن کے اندر اللہ کی کتاب میں چھپا ہوا ہے، اور عمل تو نبی کی سیرت میں چھپا ہوا ہے. یہ دونوں چیزیں تو نہ اسکول میں پڑھی، نہ کالج میں آئے، نہ یونیورسٹی میں پڑھی، پھر بھی اپنے آپ کو قابل سمجھ رہے ہیں. اللہ صاف فرما.
اللہ کی مدد کرو. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کی ہلاکت کا سامان ہے. اور یہ تمام چیزیں اس لیے ہے کہ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، مددگار ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، یہ جملہ یاد رکھیے. جنگ بدر کے بعد میں خاص موقع پر کام آیا تھا. پھر اس سورہ میں اللہ فرما رہا ہے جو لوگ دنیا میں زندگی بسر کرے، کھا رہے پی رہے مزے اٹھا رہے، ان کا معاملہ دین سے واقفیت نہ ہو، ان کا معاملہ جانور مویشیوں جیسا ہے. کما تاکل الانعام، جیسا مویشی کھاتے پیتے ہیں، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے. اب بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی والوں نے نکالا تھا. اللہ قرآن میں اس کا اظہار فرمایا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، کتنی بستیاں ایسی گزری ہیں جو آپ کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بستی سے زیادہ طاقتور تھی. وہ بستی جس نے آپ کو نکالا، 17 لوگ آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے. کیا ہوا؟ برباد کر کے رکھ دیا ہم نے ان کو. جنت ان کو ملے گی، اور جنت میں شرابیں ملے گی. 4 قسم کی شرابیں یہاں سے اللہ نے لکھا دی. پھر کچھ ان منافقین کی بات بتائی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں مسجد نبوی میں، سنتے ہیں، دماغ کہیں اور رہتا ہے. اور جب باہر نکلتے ہیں تو علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا کہہ رہے تھے. اللہ نے ان کے دلوں پر اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، دلوں پر مہر لگا دی. میں دیکھتا ہوں جمعے کی تقریریں جب کرتا ہوں تو سامنے میں دیکھ رہا ہوں اپنے سامعین کو. ایک صاحب مجھے ایسا گھور کے دیکھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تسبیح اور وہ چل رہی ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں. مسجد میں جمعے کے دن میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں. ان کو سنائی دے رہے ہیں، وہ صرف مجھے دیکھ رہے تھے، ٹک ٹکی باندھے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ میں بڑی توجہ سے سن رہا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی بیک وقت 2 کام نہیں کرتا. یا تو آپ وظیفہ پڑھیے یا سنیے. کبھی تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. اب تم لوگ انتظار کس بات کے انتظار میں؟ قیامت کے منتظر ہو؟ اس زمانے کے بھی لوگ کہتے تھے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، آخر یہ جنگ سے متعلق اللہ حکم کیوں نہیں دیتا، کوئی آیت کیوں نہیں ہوتی، کوئی صورت کیوں نہیں دی؟ اللہ اب فرما رہا ہے آیت نمبر 20 میں فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ. دلیل میری سمجھ میں آئی آپ کو؟ قرآن مجید میں وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے انزلت سورۃ محکمۃ وذکر فیہا القتال؟ وہ آیت، وہ سورت جس میں جنگ کا حکم دیا، قتال کا حکم دیا، جہاد کا نہیں. جہاد اسلام کے راستے میں کوشش کرنے کی پہلی سیڑھی ہے. اس کے منازل الگ ہیں، مدارج الگ ہیں. اس راستے کی آخری منزل جو ہے وہ قتال ہوگا. اس مرحلے پر اہل ایمان کو سوچنا پڑے گا کیا پیارا ہے، جان یا ایمان. اور اللہ یہاں فرما رہا ہے میں نے قتال کا حکم دیا. کون سی آیت بتائیے؟ اس کے علاوہ جو آیت 216 نمبر کی میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، اس کے علاوہ کوئی ایک اور آیت نکال کے مجھے بتا دی اگر اتری ہو تو آپ کے سامنے. جیسے ہی یہ حکم اترا آپ نے دیکھا وہ جو منافقین تھے، رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ موت طاری ہو گئی. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا نہیں، موت کا حکم دے دیا. اللہ تعالیٰ فرمایا طاعۃ قول معروف، طاعۃ قول معروف. کتنی اچھی بات تھی، اقرار کیا تھا اطاعت کا تو اچھی اچھی بات کرتے. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر یہ ارادہ کرتے اور اپنی بات پہ جم جاتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کے فیصلے. فہلا، ایک بات یاد رکھو، آئندہ کے لیے بھی اپنی زندگیوں کا مقصد بنا لو. جس چیز کو طے کر لو اپنے لیے، پیچھے مت آؤ. پیچھے ہٹیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے تعلیمات سے. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اللہ کے راستے میں دعویٰ کرنے والا میں مسلمان ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، قرآن کا ماننے والا ہوں، عمل نہیں کر کے دوسرے طریقے کو اختیار کرے گا تو زمین میں فساد کرے گا.
رشتے کاٹ کر پھینک دے گا سارے کے سارے. اللہ سوال کرتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یتدبر کرنا پیچھا کرنا، فالو. کیا یہ قرآن کا پیچھا نہیں کرتے؟ معلوم نہیں کرتے کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے جاسوس کسی کا پیچھا کرتا ہے تو کیا معلوم کرتا ہے؟ خالی وہ آدمی کو دیکھتے رہتا ہے. گھر میں جا کے بولتا ہاں صاحب فلاں صاحب سے ایک جگہ سے نکلے دوسری جگہ پہنچے. کیا کیا اس بیچ میں اس نے فلاں سے ملاقات کی، فلاں سے ملاقات کی، وہ جگہ ٹھہرا، وہاں سے ٹیلی فون کیا، وہاں سے کسی کے پاس سے سامان لیا، کسی کو سامان پہنچا. ایک ایک چیز پر نظر رکھنی پڑتی ہے. یہ فالو کرنا ہوتا ہے، پیچھا کرنا ہوتا ہے. یہ قرآن کا پیچھا نہیں کرتے. ان کے دلوں پر ام علی قلوب اقفالها، دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں. ہمارے 99% مسلمان ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے. پہلے تو قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے. ناظرے پہ ناظرہ وہ بھی ایک بڑی تھوڑی سی تعداد. ان میں کی بھی تھوڑی تعداد ہے جو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کی. ان میں سے بھی تھوڑی تعداد ہے ترجمے سے پڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کرے. اور ان میں کا ایک مائنیوٹ طبقہ ہوگا جو پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، دوسروں تک پہنچائے گا. آپ اور میں وہ کام کریں. آخری بات، سمجھیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائے. یہ اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، نصیحت، حکم، جو چاہے آپ سمجھ لیجیے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. روح فرشتے جب نکالیں گے تو کولوں پر، پیٹھوں پر مار مار کے نکالیں. فرشتے رعایت نہیں کرتے. وہ تو ہمارے اعمال نامہ کو لے کر آئیں گے ساتھ. کتنے مسلمان ہیں جو قبر میں یہ جواب دیں گے من ربک، رب کون ہے تم؟ لا ادری لا ادری. من ھذا رجل، کون ہے یہ صاحب؟ ما دینک، بچپن سے یہ رٹایا ہی نہیں جا رہا ہے. بچوں کو سکھانا چاہیے، بتانا چاہیے ہم اللہ کے زمین پر خلیفہ ہیں، بندے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے دین پر چلنے والے ہیں. ہمارا عمل ان کے جیسا ہے ہونے کی ہم کوشش صحیح میں لگے ہوئے ہیں. اگر اس کے کچھ کیا نہیں ہے جنت میں جانے کی، خواب دیکھے جا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اپنے اعمال کو برباد مت کرو. ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو خدا کے راستے روکتے ہیں، مرتے دم تک کفر و جمے رہتے ہیں. اللہ ان کو تو ہرگز معاف نہیں کرے. یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت ضروری ہے. اور ایک فرقہ ہمارے درمیان ہو چکا ہے، اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے. ارے وہ اہل قرآن نہیں ہے، ان کو سیدھا ٹو دی پوائنٹ نام دیجئے. آپ منکرین حدیثیں کہیے ان سے. تم اپنے آپ کو اتنا بڑا نام دے رہے ہو اہل قرآن. ارے اہل قرآن وہ ہیں جو قرآن میں سیرت رسول کو ڈھونڈتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. قرآن میں اللہ احکام دیتا ہے. چلیے آپ نے کئی آیتوں میں آپ نے برسوں سے سنا ہوگا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. قرآن پڑھ کر مجھے زکوٰۃ کا نصاب بتا دیں. اور پہلے یہ بتائیے زکوٰۃ کس چیز پر فرض ہوتی ہے؟ قیمتی چیز پر. سونا قیمتی ہے، ہیرا قیمتی ہے. چاندی قیمتی ہے، ہیرا قیمتی ہے. کیا قیمتی ہے؟ قیمتی تو ہیرا ہے، ہیرے پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. پھر کون بتائے گا کتنے سونے پر ہونا چاہیے آپ کے پاس زکوٰۃ؟ کون بتائے گا؟ قرآن میں ہے کہیں 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی کہیں لکھا ہوا ہے؟ سوچ کے دیکھیے. جائز ہے، جائیداد ہے، اس کے لیے اس کا پیمانہ کون بتائے گا آپ؟ قرآن کے اندر وہ تفاصیل نہیں. حکم ہے اس کے اندر جب تمہاری فصلیں تیار ہو جائیں اور فصل کاٹو، اللہ کا حق نکالو. کیا ہے اللہ کا حق؟ بارانی ہے، غیر بارانی زمین ہے، حق کیا ہے معلوم ہے؟ کون بتائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں اللہ کی اطاعت ہے وہاں رسول کی اطاعت. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. من آتانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صاف فرما رہے ہیں، من آتانی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ابھی اور کیا سمجھیں گے بھائی؟
ہم نے اپنی مطلب کی حدیثیں چن چن کے نکال لی اور فتویٰ دے دیا کہ نہیں سب اور اللہ کی کتاب کافی ہے. حضرت عمر نے کہا تھا. حضرت عمر نے اس لیے کہا تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کو چلتے پھرتے اللہ کے پریکٹیکل نمونے کو احکامات کے چلتے پھرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اس لیے کہا تھا. دیٹس آل، اور کچھ نہیں. قیامت تک کے لیے اللہ ہم کو ایک قانون دے رہا ہے. فلا تہینوا ولا تدعوا الی السلم وانتم الاعلون. نہ بزدل بنو، نہ بودے بنو، نہ صلح کی درخواستیں کرتے تھے. تم ہی اعلیٰ رہو گے. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے. ولن یترکم اعمالکم، اور جو تم اس کے راستے پر کوششیں کرو اس کو ضائع ہونے نہیں دے گا. اور یاد رکھو یہ دنیا کے پیچھے جو بھاگ رہے ہو نا، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، تماشا ہے، دھوکہ ہے. اس کے برخلاف وَإِن تُؤْمِنُوا، ایمان لاؤ اور ایمان کو بچاؤ. وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. اس سورہ کی آخری آیت میں اللہ فرما رہا ہے انفاق کے علاوہ آخری آیت میں دین پر جم کے رہو، دین کو بچاؤ. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور تم نے منہ موڑا، تو اللہ کیا کرے گا؟ یستبدل قوما غیرکم، پوری قوم تمہاری ہٹا کر دوسروں کو لائے گا. ثم لا یکون امثالکم، اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. ایک بات کا جواب دیجئے مجھے، قرآن کس پر اترا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. کس کو سنا رہے ہیں؟ پہلا 1400 سال پہلے صحابہ اکرام. یہ آیت کون سنا ہے؟ اس کے پہلے سامع کون ہے؟ صحابہ اکرام ہے نا. اللہ کیا فرما رہا ہوں ان سے؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑا، یستبدل قوما غیرکم، میں دوسری قوم کو تمہاری جگہ لاؤں گا، تمہیں نکال دوں گا. ثم لا یکون امثالکم. آج سے 500 سال پہلے ہو چکا ہے. بغداد کے مسلمانوں کو اللہ نے دولتوں سے اتنا نوازا تھا کہ اب اس زمانے کے لوگ اللہ رسول کی باتیں بھول گئے تھے، اپنے آپ میں مگن تھے، مست تھے. اس زمانے کے دیندار علماء، ان کے درمیان جو بحث و تکرار ہو رہی تھی، ان کے مسئلے کیا تھے؟ کوا حلال ہے یا حرام؟ براق کا گوشت ہے، براق جانور ہے جس پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گئے تھے. زمین کا سفر، معراج النبی کے موقع پر 27 رجب کو، نبوت کے 12ویں سال، مکہ مکرمہ. جس جانور کو سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے نہیں دیکھا، کسی صحابی نے نہیں دیکھا، نہ حضرت ابوبکر نے دیکھا، نہ عمر نے دیکھا، نہ عثمان نے، علی، عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کسی نے نہیں دیکھا. اس کے بارے میں بحثیں ہو رہی ہیں کہ اس کا گوشت حلال ہے یا. اللہ نے دنیا وسیع کی تو تم خدا فراموشی کی کیفیت میں چلے گئے، تو اللہ نے کیا کیا؟ تم کو خود فراموش بنا دیا. دور سے ایک فوج اٹھائی اپنے بندوں کو، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اس کے نافرمان ہیں، نہیں مانتے، توحید کو نہیں ماننے والے. تاتیریوں کی فوج آئی، ایک دن میں ہزاروں مسلمانوں کو ختم کیا. مسلمانوں کے بزدلی کا حال یہ تھا کہ ایک تاتاری سپاہی کسی محلے سے گزرتا اور وہ محلے والے اس کو دیکھ کر اپنی جگہ ہیبت میں کھڑے رہتے، وہ ان کو ڈرا تھا، خبردار اللہ نہیں آ سکتا. اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، ایک محلہ کی آبادی وہاں پہ کھڑی بھی ہے اور سپاہی اکیلا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ذرا ٹھہرو، میں بھی تلوار لاتا. وہ جاتا اپنے خیمے سے تلوار اٹھا کر لاتا، ان مسلمانوں کی گردنیں کاٹتا، ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں. پھر کچھ مقابلہ کرنے والے مسلمان تھے موجود وہاں پہ. ایسا دیکھیے، امت مسلمہ کبھی بھی باز نہیں رہی، وہ آٹے میں نمک کی برابر تھے. یہ اللہ کے خالص مسلمان ہر دور میں رہے. رسول کی حدیث ہے، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ جہاد کرتا ہے ظالم کے خلاف. ظالم ہے
ہزاروں مسلمانوں کو قتل کرا، ظالم ہے. اب ایسوں کو گرفتار کر کے لے جا رہے، راستے میں کچھ واقعات پیش آئے اور جان اتنا ظلم کرنے والا سپہ سالار اسلام میں داخل ہو گیا. یہ پوری مسلمانوں کی ہماری تاریخ کو آپ نے ایک شعر میں سنا ہوگا اور شعر پڑھ کے پھڑک گئے ہوں گے، واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ، یہ سب کہا ہوگا. پورا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم کسی کو، اکثر و بیشتر بیک گراؤنڈ نہیں معلوم. آیا قصہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اللہ قوم کو بدل دیتا ہے اگر تم میرے راستے پر نہیں چلو گے، میرا کام، میرے نبی کا کام نہیں کرو گے اور اس دین کی سربلندی کے لیے تم سے کوششیں نہیں ہوگی تو پھر انتظار میں رہو، پھر انتظار کرو، میں کسی اور کو تمہاری جگہ پر لاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیریا بھیج رہے ہیں. آپ نے ایک سیریا بھیجا. یہ سیریا تھا حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی ہیں. جب بھیجا گیا تو یہ تقریباً رجب کا مہینہ تھا، 7واں مہینہ جو عمرہ کا کہلاتا ہے، اور آخری دن تھے. جب مدینے سے نکلے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط دیا کہ مدینے کی آبادی کے باہر فلاں جگہ تک جاؤ، وہاں جا کر یہ خط کھول لینا، اس میں کچھ ہدایت ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا. اور لگتا ہے کہ ان لوگوں کو بھیجا گیا مکے کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن. وہ وہاں گئے، جب منزل مقصود پر پہنچ کر خط پڑھا تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان پر ایک جگہ وہاں پر ہے، آپ جائیے وہاں سے، اور وہاں سے قریش کی نقل و حرکت پر کون سے قافلے نکلیں، کیا کیا ہو رہا ہے، اس پر نظر رکھی جائے. ان لوگوں کو راستے میں ایک چھوٹا سا قافلہ مل گیا. اتفاق سے وہ قافلے والوں کی نظر ان لوگوں پہ پڑ گئی اور وہ پہچان گئے. کہتے یہ لوگ ہمارے اپنے بھاگے ہوئے یہاں سے مکے سے. ان کے نزدیک صحابہ جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ بھاگے ہوئے تھے. نعوذ باللہ، مفروض کیا کیا جائے. انہوں نے شور مچانا شروع کیا. 2-3 آدمی تھے. اب صحابہ اکرام کو اپنی جان بچانی ہے، اس لیے کہ ان کی آوازوں سے بستی میں سے تو ایک بڑی تعداد آ جائے گی، اور یہ تو چھوٹے گنتی کے لوگ ہیں یہاں پر. اب انہوں نے دیکھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے چند آدمیوں پر حملہ کر دیا. ایک آدمی قتل ہو گیا، بقایا بھاگ گئے. اب جو بقایا لوگ تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور سامان لے کر آئے. اتفاق سے یہ 29ویں یا 30واں دن تھا رجب کا، آخری دن. یہ ختم ہو گیا تھا. اب تو زمانے میں تو کیلنڈر کا اتنا، بس لوگ یادداشت کی بنیاد پر چلاتے تھے. مکے کے لوگوں نے ایک ہنگامہ مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے حرمت والے مہینوں میں قتال کیا ہے، جنگ کی. اور یہ صحابہ اکرام جب سامان لے کر لوٹے تو پھر پتہ چلا وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہیں. میں نے تمہیں جنگ کا حکم نہیں دیا تھا، صرف دور سے نگرانی کرنے کا حکم دیا تھا. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم تو بالکل آپ کے، اور یہ جو چھوٹے سریے جاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں زیادہ تر مہاجرین کو شامل کرتے تھے، انصاریوں کو نہیں. انہوں نے اپنی صفائی پیش کی کہ پروردگار ہمارا، اے اللہ کے رسول، ہمارا قطعی ارادہ نہیں تھا ان پر حملہ کرنے کا، لیکن اب ان لوگوں نے ہم کو دیکھ لیا اور شور مچانے لگے. اب ہمیں اس بات کا ڈر ہو گیا کہ ان کی آواز سن کر کہیں بستی کے لوگ آ گئے تو پھر تو ہم تو سارے کے سارے مارے جائیں گے. لہٰذا ہم نے ان پر فوری حملہ کیا. اب ایک آدمی غلطی سے قتل ہو گیا ہے اور بقایا کو ہم گرفتار کر کے لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو رہا کر دیا. ان کا جو سامان آیا تھا اس کو واپس کر دیا اور ایک آدمی جو قتل ہوا تھا اس کی دیت عطا کر دی. لیکن ایک ڈیمیج ہو گیا تھا. دین کے نام پر لوگ آپ کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور وہ دین کا ڈیمیج کیا تھا؟ حرمت والے مہینوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے قتال کیا ہے، جبکہ دشمن، ہم تو تمہارے نزدیک تو ہم شرک میں ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ہم تو یہ کام نہیں کرتے. تم کیسا؟ تم تو نبی کے ماننے والے اپنے آپ کو بتا دو، تم نے یہ کام کیسے کیا؟
صحابہ اکرام نے ایک سوال کیا، یسألونک عن القتال، قتال کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، فی شہر الحرام، حرمت والے مہینوں. تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرما رہا قتال فیہ کبیر، قتال واقعی ایک بڑی چیز ہے، لیکن اللہ کے راستے سے، اس کے گھر کی زیارت کے راستے سے لوگوں کو نکالنا، اللہ کو ماننے والوں کو ان کے گھروں سے نکالنا، یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک، یہ اس سے بڑا سنگین گناہ ہے اللہ کے. اور اس جنگ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے یعنی کوئی بات پوچھ صحابہ اکرام سے باس پرس نہیں کی. ٹھیک ہے، فائن، اٹس اوکے. اس سے کہ اللہ تو جانتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نفس نفیس وہاں موجود نہیں ہے کہ صورتحال کا پورا آنکھوں دیکھا لائیو ٹیلی کاسٹ اندازہ ہو جائے. اور اس وقت تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ہی کلیریفیکیٹ کر دیا. آیت دیکھ لیجیے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، پوچھتے ہیں ماہ حرام میں قتال کرنا کیسا ہے. قل قتال فیہ کبیر، کہیے اس میں لڑنا بہت برا ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، مگر راہ خدا سے اللہ کو راہ خدا سے لوگوں کو روکنا، اللہ سے کفر کرنا، مسجد حرام کعبۃ اللہ کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا، اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ پھیلانا قتل سے زیادہ سنگین ہے. بات سمجھ میں آئی؟ رجب کا مہینہ گزر گیا، اس کے بعد شعبان. میں آپ آج کے مسلمان اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کہ شعبان میں کیا ہوا. ساری تگو دو ہے، 14 شعبان کی رات آئے، حلوہ مانڈا بنے، خوب کھائے، بس اپنے خاندان کے جو انتقال کر چکے ہیں ان کی خبروں پہ جا کر پھول کی چادریں چڑھائیں، آئیں اور خوب ڈٹ کے کھائیں. ان کی یاد، چاچا جان، ماما جان، نانا جان، دادا جان، ان کی یاد میں ان کی پسندیدہ ڈشز بنا کر کھائیں. سیرت نبی کیا بتا رہی ہے؟ شعبان میں کیا ہوا؟ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسوں نے مخبری کے نظام میں یہ اطلاع ملی کہ ایک قافلہ، تجارتی قافلہ، ابو سفیان بن حرب ابھی ایمان نہیں لائے. یاد رکھیے، ہر معاملے میں مرد آگے نہیں ہوتا. بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر ایمان لا کر ہجرت حبشہ کر کے حبشہ میں بیٹھے ہوئے جا کر. باپ ابھی ایمان نہیں لائے، یہ ابو سفیان وہ ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے. باپ ایمان کب لاتے ہیں؟ 21 سال کے بعد. 21 سال فتح مکہ کے موقع پر ایمان لاتے، اور بیٹی پہلے سال ایمان لائی. سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے، سابقون الاولون. ابو سفیان کی نگرانی میں ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے، اور ہر آدمی نے اپنا سرمایہ لگایا ہے. جن کے پاس پیسہ تھا، لے جاؤ سامان، کچھ مال بیچو، کچھ خریدو لاؤ، اور پھر منافع ہم کو دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور فوری نکل گئے. لیکن یہ انسانی پلاننگ ہے، انسانی ٹائمنگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس راستے پر پہنچے جہاں سے قافلہ گزرنے والا تھا، دیر ہو گئی، قافلہ گزر گیا. نبی کے پہنچنے سے پہلے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ انسانی پلاننگ کبھی بھی نامکمل ہو سکتی ہے. اور اس موقع پر اللہ نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ جبرائیل کو بھیج کر ٹائمنگ بتا دے، بھائی یہ قافلہ یہ ٹائمنگ میں یہاں سے جانے والا، یہ دن یہاں پر ان اوقات میں سے یہاں گزرنے والا، نہیں بتایا. بس وہ معلومات کی بنیاد پر اور اپنی تیاریوں کے بیس پر یہ وہاں پر پہنچ گئے. پتہ چلا کہ قافلہ بچ کے نکل گیا. وقت گزرتا رہا، 1 مہینہ گزر گیا. پھر رمضان آیا. رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی
کہ وہ قافلہ جو شعبان میں تجارت کے لیے شام کی طرف گیا تھا لوٹ کے آ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا, سوال کیا, بتایا انہیں. اچھا, مدینے کے قریب پہنچنے کے بعد ابو سفیان کو احساس ہوا کہ اگر اطلاع مل گئی مدینے والوں کو ہمارے قافلے کی آمد کی اور انہوں نے حملہ کر دیا تو ہم بچ نہیں پائیں گے, لہذا کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ایک تیز رفتار اونٹنی سوار کو بھیجا ہے. مدینے کے قریب پہنچنے کافی دور پہلے, جاؤ مکہ اور جا کر اعلان کرو, نیکڈ وارنر, اریاں خبردار کرنے والا, یہ شخص جب مکہ پہنچا کپڑے پھاڑ لیے, اپنے آپ کو زخمی کر لیا, اونٹ کے کانوں کو چیر دیا, اونٹ چیخ رہا ہے, ساری پبلک جمع ہوگا اور اس کو ایک ہی پکار کر رہا ہے, مکے والوں تمہارا قافلہ, تجارتی قافلہ خطرے میں ہے, محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوٹنے والے, نعوذ باللہ. اب ایک غصے کی آگ بھڑک اٹھی, ایک ایک فرد کے تیاریاں شروع ہو, ہر کوئی تیاری کر رہا ہے پہنچنے کی, ہر کوئی حصہ لینے کی. فوج تیار ہو گئی, 1000 کی فوج, اور ہر آدمی پورے کر و فر کے ساتھ تیار ہو رہا ہے, بہترین لباس جنگی, شاندار تلواریں, گھوڑے, ان کی زینے شاندار, آراستہ پیراستہ, سجاوٹ کے ساتھ. رسول اللہ علیہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم کو مجبور کیا گیا کہ آپ کو چلنا پڑے گا. حضرت عباس کو مجبور کیا گیا, حضرت ابو العاص کو مجبور کیا گیا, رسول اللہ علیہ وسلم کے داماد, بڑے داماد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر. حضرت زینب بھی مکے میں ہیں, شوہر کے ساتھ نہیں آئیں. اس وقت جنگ کے اندر آئے, نکلنے سے پہلے کعبے کے پاس گئے, دعا مانگ رہے, اللہ کو اللہ مانتے ہیں اور خطرناک موقع پر صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں. ان کی کوتاہی کیا ہے کہ جب کام نکل گیا تو پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا, یہ مشرک ہو گیا. یاد رکھیے, مشرک اللہ کو مانتا ہے, کافر انکار کرتا ہے اللہ کا. مکے میں جو لوگ ہیں یہ صرف مشرکین مکہ ہیں, یہاں کافر نہیں تھے, اللہ کو جانتے تھے, مانتے تھے, رسولوں سے واقف تھے. بس ایک ہٹ دھرمی تھی کہ نہیں, جو طرز زندگی ہے ہمارا یہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, کعبۃ اللہ کے مجاور ہیں, متولی ہیں, اگر ہم چوریاں کریں, ڈاکے ڈالیں, بدکاری کریں, شراب پئیں, کیا اللہ معاف کرنے والا. یہ جو خدمت کریں اللہ کے گھر کی, اللہ معاف کرنے والا ہے. ہم اپنے عقیدے, اپنے تصورات کی دنیا میں وہ مگن رہتے. اب جب نبی آئے تو انہوں نے ایک ایک بات کھول کے, میں تمہیں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں, کلیئر کر دیا, ایسا نہیں ہوگا. ادھر سے فوج نکل رہی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرف کی اطلاع مل گئی. آپ نے صحابہ کرام کو بلایا, مشورہ کیا. خواتین و حضرات, رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, جب دیکھتے ہیں اللہ جبرائیل کو بھیج دے گا, تعلیمات دے گا. پھر مشورے کی کیا ضرورت, امتیوں سے مشورہ نبی کو کرنا ہے. نبی سکھا رہے ہیں مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اہم مسئلوں میں, اہم معاملات میں, جن پر تم بھروسہ کرتے ہو, جنہیں تم قابل سمجھتے ہو, اعتماد کے لائق سمجھتے ہو, ان سے مشورہ کرو, اور جس سے مشورہ کیا جائے وہ حق مشورہ دے. اس چیز کے بارے میں بلا کم و کاس تمام باتیں بتا دے, اس کے فائدے یہ ہیں یہ کام کرنے کے, اس کے نقصانات یہ ہیں, اور پھر جس نے مشورہ دیا اس کے چھوڑ دے, وہ جو چاہے ڈیسیشن لے, جو چاہے فیصلہ کرے, نو ایشوز. ہمارا معاملہ کیا, ہم فیصلہ ہم کسی کو مشورہ دیں تو یہ
توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری بات مانو، ورنہ سیکنڈ ٹائم ہم مشورہ نہیں دیں، کیا فائدہ ہے؟ ہم بولے تو تم عمل ہی نہیں کرتے. نہیں. چلیے صحابہ کرام جمع ہو گئے. اب ایک طرف تو بڑا سنہرا منظر ہے کہ 50-60 آدمی ہیں، اتنا بڑا تجارتی منافع کے ساتھ یہ قافلہ لوٹ رہا ہے، حملہ کریں گے تو پوری دولت آئے گی، اور خیالات بڑے اچھے ہیں. اس دولت سے ہتھیار خریدیں گے اور اپنے آپ کو تیار کریں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد بڑی خستہ حالی کے اندر ہے. اس سے جب نمٹ لیں گے تو فوج کو بھی بعد میں دیکھیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ دو میں سے ایک ہی قافلہ ملے گا آپ کو، ایک گروپ ملے گا آپ کو. چاہیے تو تجارتی قافلہ اس پر حملہ کیجیے، اللہ فتح دے گا، مال ملے گا، کچھ ان کے آدمی مارے جائیں گے، وہ 40-50 جو ہیں کچھ مارے جائیں گے، کچھ غلام بنا کے لا لیجیے. لیکن ادھر سے جو فوج آ رہی ہے اس کے بارے میں اللہ کا کوئی وعدہ آپ سے نہیں ہے. ایڈوانس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. اب پھر وہی چیز تلاوت کرنے کے لیے سورہ انفال میں جنگ ہونے کے بعد میں اللہ نے بتائی، اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انھا لکم وتودون غیر ذات شوکۃ تکون لکم. وہ جو زبردست آ رہا تھا قافلہ، اس کے لیے تم چاہ رہے تھے کہ جو کم طاقت والا ہے اس پر ہی کرے. نہیں، اللہ کیا چاہتا ہے؟ یرید اللہ لیحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین. آخرکار طے پایا کہ فوج سے نمٹا جائے. اور اسی بیچ میں پتہ یہ چلا کہ ابو سفیان نے کوئی عورتوں کا راستہ لیا، شارٹ کٹ لیا وہاں سے، اور اپنے قافلے کو بچا کے نکل گئے. جب کافی دور پہنچ گئے تو جا کر انہوں نے میسج دیا فوج کو کہ ہم تو سیو ہو کر آ گئے ہیں، آپ بھی ذرا. اب یہ فوج جو نکلی ہے تو کعبۃ اللہ کے پاس گئے، بڑے بڑے سردار اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، پروردگار جو حق پر ہے اس کو فتح دے، جو باطل پر ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، ہم پر پتھروں کی بارش کر مالک. اور وہ نادان سمجھ ہی نہیں رہتے. رسول جو ان کی بستی میں پیدا ہوا ہے، جس کے اخلاق کے وہ معترف تھے، وہ ماننے تیار نہیں تھے. خوب دعائیں مانگی اور بڑے کر فرتے تھاٹ سے نکلے. ہر پڑاؤ پر شاندار دعوتیں ہوتی، کھانا پینا، کچھ عورتیں بھی ساتھ میں، ناچ گانے کی محفل، پینا پلانا. ہر سردار ہر پڑاؤ پر 2-4 اونٹوں کو ذبح کرواتا، اس کی طرف سے وہ دعوت ہوتی، اور یہ قافلہ بڑھتا رہا. اور یہ واپس رمضان میں ہو رہی ہے. اسی رمضان کے مہینے میں جہاں آپ اور میں روزہ رکھ کے خوش ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روزہ رکھنے سے منع کر دیا کہ جنگ کا مرحلہ درپیش ہے، روزہ رکھو گے تو دشمن سے مقابلے میں نقاہت ہو جائے گی. یعنی کچھ عبادتیں وہ بھی ہو جائیں گی، ساری عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اسلام کی جب جنگ ہوگی تو یہ چاروں عبادتیں رک سکتی ہیں، روک دی جائیں گی. چلیے آج گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں. اس بار جنگ بدر سے متعلق مزید تفصیلات اگلے پیر کو آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.